بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بھوک انسان کے سبھی اصول مٹا دیتی ہے۔ میں پہلے ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی کہ بھوک واقعی تہذیب کو مٹا دیتی ہے، لیکن پھر میری زندگی میں ایسے بھی واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے اس بات پر یقین دلا دیا کہ واقعی پیٹ کا کوئی مذہب دین نہیں ہوتا۔ پیٹ کی آگ بجھانے والے ایندھن میں حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام ہمیں مفلسی سے منع کرتا ہے۔ جب میں بیوہ ہوئی میری عمر 26 سال تھی۔ میں بلا کی خوبصورت اور ذہین تھی، خاندان کی سب سے بہترین لڑکی، جسے ہر لڑکا اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا اور ہر عورت اپنی بہو کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو سبھی عورتیں رشک بھری نگاہوں سے میری ساس کو دیکھ رہی تھیں، کیونکہ سبھی نے تقریباً میرا رشتہ مانگا تھا۔ لیکن جب میرے نصیب پھوٹے تو پھر زندگی نے وہ دن بھی دکھائے کہ میرے در پر کوئی رشتہ دار بھی مجھ سے حال احوال پوچھنے نہ آتا۔ کی عمر میں جب میں بیوہ ہوئی تو میرے ساتھ میری 4 بچیاں تھیں جنہیں پالنا میرے سر تھا۔ اب تو وہ جوانی، وہ شباب بھی نہ رہا کہ میں دوسری شادی کرتی۔ میں شادی کے بعد چند سالوں میں ہی کملا کر رہ گئی تھی۔ میرا شوہر کاروبار میں نقصان کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور پھر اسی محنت مزدوری کے دوران ایک دن حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ میں نے بھی وہ دن بڑے صبر و شکر کے ساتھ گزارے تھے، اس امید پر کہ جب شوہر کا کاروبار دوبارہ کھڑا ہوگا تو ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن ایسا ہونا بس خواب میں ہی دکھا تھا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کی جیب میں 1 روپیہ بھی فالتو نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں اتنا ہی پکتا جتنا ہم سب مل کر کھا لیتے۔ ذرا سی بھی روٹی فالتو نہ بچتی، اور سالن تو اتنا ہوتا کہ بعض اوقات ہماری روٹی زیادہ پڑ جاتی اور سالن کم ہو جاتا۔ خیر ہم لوگوں نے کبھی بھی ان حالات کا گلہ اپنے شوہر یا پھر اپنے بڑوں سے نہیں کیا تھا۔ میں اور میری بیٹیاں بہت صبر شکر کے ساتھ دن گزار رہے تھے، مگر زندگی مزید اس وقت تنگ ہو گئی جب شوہر کی وفات نے ہم سے گھر کی چھت بھی چھین لی تھی۔ اب ہم لوگ ایک پرانے گھر سے ایک چھوٹی سی بیٹھک میں آ گئے تھے۔ دراصل میرے شوہر کے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنا گھر بیچ کر ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا، مگر پھر مشکل حالات کے دوران ہی جب شوہر انتقال کر گئے تو میرے لیے اس گھر کو بھی چھوڑنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک بیٹھک میں آ گئی جس کا کرایہ 2 یا 3 ہزار روپے تھا۔ یہ کافی بڑی بیٹھک تھی جس میں ایک غسل خانہ، کچن اور ساتھ میں ایک بڑا کمرہ بھی تھا۔ اس کمرے میں پردہ لگا کر اسے 2 کمروں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک میں اپنی بیٹیوں کو رکھتی، دوسرا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا جو کبھی کبھار میرے زخموں پر نمک دے، مگر پھر معاشرے کا بھرم رکھتے ہوئے مجھے انہیں بھی چائے پانی کا پوچھنا پڑتا۔ وہ لوگ 2-4 باتیں کر کے میری پریشانیوں میں اضافہ کر کے چلے جاتے اور میں ان کے جھوٹے برتن دھوتی رہتی۔ زندگی کی کڑوی حقیقت یہی تھی، مگر اب مجھے کرایہ دینے کی بھی پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ بچیوں کے دودھ اور باقی خرچے کا بھی میرے اوپر ہی بوجھ تھا۔ کوئی بھی شخص میری بچیوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ بچیوں کے چچا اور تایا تو جیسے انہیں لاوارث ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ پھر ایک دن میں اپنے گھر میں پریشان بیٹھی تھی کہ میری ایک پڑوسن میرے گھر آ گئی۔ اس نے کبھی کوئی ایسی منفی بات نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ اپنے ہی دکھڑے اپنی باتیں سنایا کرتی تھی۔ آج وہ آئی تو اس کے پاس انسلے کپڑے تھے۔ مجھے فارغ دیکھ کر بولی، شاہینہ بڑا عرصہ ہوا تم نے کپڑے سلائی کرنا چھوڑ دیے۔ تم بھی تو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اب کیا ہوا؟ کیوں کام چھوڑ دیا؟ اب تو تمہارے شوہر کی بھی وفات ہو گئی ہے، تمہیں یہ کام تو ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت جاگ جائے، تم اسی کام میں آگے بڑھ جاؤ تو تمہاری بچیوں کا خرچہ نکل آئے۔ اس عورت کی بات سن کر میں مایوس سی ہو گئی۔ ارے ثانیہ بی بی، میں نے کس کو کپڑوں کی سلائی کے لیے نہیں کہا، مگر لوگ مجھ سے سلواتے ہی کہاں ہیں۔ عورتوں کا خیال ہے کہ میں خود سہاگن نہیں ہوں تو انہیں میری آئے نہ لگ جائے، حالانکہ میں نے آج تک کسی کے لیے دل سے کوئی بد دعا نہیں دی۔ میری بات سن کر ثانیہ پریشان ہو گئی، بولی، اس میں تو ایسی کوئی بات نہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کام دلوا سکتی ہوں۔ ہاں، مجھے تو کام ضرور چاہیے، اپنی بچیوں کا خرچہ اٹھانا بہت ضروری ہے
اب تو میرے پاس جمع پونجی بھی نہیں رہی، خدا جانے اس مکان کا کرایہ کیسے دوں گی۔ بس ٹھیک ہے چلنا، میں تمہارا کام لگوا دوں گی، ثانیہ نے مجھے کہا تو میں پر امید ہو گئی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ فی الحال میرے پاس 1 روپے کا بھی کام نہیں تھا۔ اگلے دن 11 بجے ہی ثانیہ آ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں گئی۔ گھر کے دروازے پر ایک ہٹا کٹا چوکیدار تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں امیر لوگ ہی رہتے ہیں جنہوں نے اپنی حفاظت پر اتنا روب داب والا چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے۔ خیر میں اندر گئی تو مجھے ایک بیگم صاحبہ سے ثانیہ نے ملوایا۔ بیگم صاحبہ کی عمر کافی زیادہ تھی مگر پھر بھی تیز میک اپ کر رکھا تھا، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا تھا کہ یہ عورت خود کو آج بھی لوگوں میں مقبول رکھنا چاہتی ہے۔ میں اس عورت سے ملی تو اس کی لچھے دار باتیں مجھے کچھ عجیب سی لگیں۔ کہنے لگی کہ تمہیں سلائی کرنے کے لیے الگ کمرہ بھی دوں گی اور چاہو تو تم دن رات یہیں رہ سکتی ہو۔ دن رات والی سہولت کو تو میں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی، البتہ کپڑے سلائی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ روز کے 1 یا 2 جوڑے سلنے ہوں گے کیونکہ یہاں پر کافی ساری عورتیں رہتی ہیں، سو کام زیادہ ہے۔ میں بھی بڑی خوش ہو گئی کہ اگر یہاں اتنی ساری عورتیں ہی رہائش پذیر ہیں تو میرے لیے کام کی بھرمار ہوگی۔ میں بہت دل لگا کر کام کروں گی، یوں بیگم صاحبہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کل سے ہی کام پر آنے کا کہہ دیا۔ میں نے ثانیہ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ مجھے اس وقت کام کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے 1000 روپے ایڈوانس بھی دے دیے جن کی مجھے شدت سے ضرورت تھی۔ خیر میں پیسے لے کر گھر آ گئی، اپنی بچیوں کے لیے راشن وغیرہ لایا۔ میری بچیاں بہت خوش ہوئیں جبکہ چھوٹی والی کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ میں اسے کل ہسپتال لے جاؤں گی، لیکن کل مجھے دوبارہ بیگم صاحبہ کے بنگلے پر جانا تھا۔ بہرحال صبح اٹھ کر بیٹی کو دودھ وغیرہ پلایا تو اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ صحیح ہو گئی ہے۔ اب میں بنگلے میں چلی گئی۔ بیگم صاحبہ میرا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے ڈھیروں کام میرے ذمہ کر دیا۔ میں بھی تو ہاتھ کی صاف تھی۔ میں نے جلدی کپڑوں کی کٹائی کر کے شام تک 2 جوڑے سلائی بھی کر دیے۔ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیگم صاحبہ کے کمرے میں انہیں دکھانے جا ہی رہی تھی کہ میں جس کمرے میں بیٹھی تھی وہاں ایک عورت اور ایک آدمی داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہی بہت عجیب سی حالت میں تھے۔ عورت کے سر پر دوپٹہ نہ تھا، آدمی نے بنیان پہن رکھی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ کیا یہ لوگ اس گھر میں رہتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا اگر رہتے ہیں تو بیگم صاحبہ کے کیا لگتے ہیں۔ میں انہی باتوں میں گم تھی کہ آدمی آگے بڑھا، اس کمرے میں موجود ایک اور دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور وہ عورت بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ ان دونوں کے انداز بتا رہے تھے کہ یہ میاں بیوی نہ تھے، دونوں میں ایک اجنبیت بھی تھی، بے تکلفی بھی۔ میں اپنے کام میں مگن تھی۔ خیر میں نے وہ کپڑوں کے جوڑے اٹھائے اور باہر چلی گئی۔ تخت پر بیگم صاحبہ بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بالکل عام سے تھے۔ بی بی جی، کیا یہاں آپ کا کوئی بیٹا یا بہو بھی رہتے ہیں؟ میں نے اتفاقاً پوچھا تاکہ میں اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ وہ عورت اور وہ آدمی کون تھے۔ نہیں بھائی، میرے یہاں کوئی رشتہ دار نہیں رہتے، بس میں اکیلی ہوں، باقی لوگ یہاں تمہاری طرح کام کرنے آتے ہیں۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور انہیں کپڑے دکھانے لگی۔ کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، بولیں کہ مجھے ایسے ہی کپڑے چاہیے تھے، بس تم انہیں میرے پاس رکھ دو، میں باقی کوئی اگر تبدیلی کروانا ہوگی تو بتا دوں گی۔ میں آج گھر تو چلی گئی تھی لیکن دل میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ اس عورت اور مرد کا حلیہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ گھر پہنچی تو میری بیٹی بہت بیمار تھی۔ اسے ہسپتال لے کر گئی، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے۔ پتہ چلا کہ وہ 2-3 دنوں میں ہی ملیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ اس کی طبیعت واقعی بگڑ رہی تھی۔ خیر میں نے اپنی ماں ہونے کے ناطے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ اب بس ٹیسٹ آنے کا انتظار تھا۔ معمولی دوائیاں جو میں اسے دے رہی تھی اس سے عارضی طور پر اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اگلے دن میں کام پر جانے کے لیے پھر تیار ہونے لگی کیونکہ کام پر جانا بہت ضروری تھا۔ لیکن آج جب میں اس بنگلے میں پہنچی تو وہاں کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ مختلف تھا۔ میں نے 2-3 لڑکیوں کو دیکھا جو عجیب و غریب لباس پہنے اندر کمرے میں جا رہی تھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں تولیہ پکڑا ہوا تھا
جبکہ ایک لڑکی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی اور شاید دوسری اسے وہ تولیہ لا کر دے رہی تھی۔ لڑکیوں میں سے ایک نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کی تیاری دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی خاص موقع کے لیے تیار ہو رہی دلہن جیسے لباس میں ملبوس تھی۔ خیر میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، میں سیدھی بی بی جی کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگیں، یہ تم کیا حاجیوں کی طرح ہر وقت اپنا سر ڈھانپے رکھتی ہو؟ یہاں عورتیں ہی تو ہیں، پھر اتنی خوبصورت ہو، اپنی خوبصورتی کو اتنا چھپانے کا کیا فائدہ؟ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مگر مجبوری تھی، کیا کرتی، وہیں بیٹھی رہی۔ کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو مجھے کمائی ملی تھی وہ سب بیٹی کے علاج میں خرچ ہو گئی تھی۔ آج بھی مجھے کچھ رقم چاہیے تھی۔ 2 کپڑوں کی سلائی کرنے کے بعد مجھ میں کچھ حوصلہ آ گیا۔ میں نے کہا، بی بی جی اگر آپ کے پاس کچھ رقم ایڈوانس ہو تو مجھے دے دیجیے، سخت ضرورت ہے، گھر میں بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ یہی تو مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اپنا پیشہ بدلنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اب دیکھو نا، دن کام کرنے کے بعد کہیں 500 یا پھر 1000 کماؤ گی، لیکن یہ لڑکیاں جو تمہارے سامنے گھوم پھر رہی ہیں یہ بس تھوڑی دیر باتیں کرنے کی وجہ سے 20-30 ہزار دن کا کما لیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنے زیادہ پیسے وہ کس چیز کے؟ میری بات پر بیگم صاحبہ ہنس پڑی۔ بڑی بھولی بن رہی ہو، تم تو شادی شدہ ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ یہاں پر برائی کا اڈا چلا رہی ہیں؟ میں نے صاف الفاظ میں کہا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ہم ایسا ویسا کوئی کام نہیں کرتے۔ تم یہاں رہو گی تو خود ہی ہمارے ماحول کو سمجھ جاؤ گی۔ اب جاؤ یہاں سے، پیسے چاہیے تو اندر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے لے لینا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں مجبور تھی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے تو روپے چاہیے ہی تھے۔ میں مجبوراً دروازے سے اندر قدم رکھنے لگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر رک گئی۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جو عمر میں تقریباً 60-70 سال کا ہوگا، مگر اس کا حلیہ بھی وہی کل والا تھا۔ شلوار اور بنیان پہنے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا۔ اوپر سے کالے چہرے پر اس کے سفید دانت، اف اللہ، یہ کیسا بھیانک منظر تھا۔ آدمی کے چہرے پر خباثت برس رہی تھی۔ آدمی نے مجھے دیکھا تو سر سے پاؤں تک گھور کر بولا، تمہیں پیسے چاہیے کیا؟ جی ہاں، مجھے پیسے چاہیے، بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے خود کیوں نہیں دیے تمہیں پیسے؟ وہ آدمی ایک ایک لفظ چبا کر بولا، پتہ نہیں جی، اگر آپ نے دینے ہیں تو دے دیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، یہ لو، پیسے لے جاؤ۔ اس آدمی نے مجھے پیسے دیتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو میں نے اس کے سر پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میرا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ شرم کر بڈھے، تیرے پاؤں قبر میں ہیں اور تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ میں تیری بیٹی کی عمر کی ہوں، رہے ہو تمہیں ذرا بھی زیب نہیں دیتا۔ میری بات پر وہ بڈھا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے گھسیٹا اور باہر لے آیا۔ اس عورت کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور بولا، تم نے یہ کام والی رکھی ہے یہاں؟ آج اس نے ذرا سی بات پر میرے سر پر تھپڑ جڑ دیا، کل جب تمہیں اس کو حقیقت بتانا پڑے گی یہ تو تمہارا گلا ہی کاٹ دے گی۔ میری اس بات پر اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے اس کے بعد جو مجھے بات بتائی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگی، بی بی تم جو پاک پوتر بنتی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر کے چال چلن کیا ہیں؟ یہ گھر ایک اڈا ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں تفریح کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ یہاں کیا ہوتا ہے، مگر تمہیں تو پاکیزگی کا ڈرامہ بھی کرنا ہے۔ بہرحال اس عورت نے مجھے کافی باتیں سنا دیں۔ کہنے لگی کہ تم یہاں آئی ہو تو تمہیں یہ سب کام کرنا ہی پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا اپنی زندگی میں نہ کروں گی۔ عورت بولی کہ تمہیں کچھ دنوں بعد خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں ان لوگوں کو باتیں سنا کر گھر آ گئی۔ پریشان تو بہت تھی مگر ہمت نہیں ہاری۔ بیٹی کے ٹیسٹ لینے ہسپتال گئی تو وہاں ایک بری خبر سننے کو ملی۔ میری بیٹی کو سائنس کے مطابق ایک ایسی بیماری تھی جس میں وہ عام آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتی تھی، اس کے لیے خاص قسم کا آٹا اور پھل چاہیے تھے۔ میں نے یہ سنا تو لگا کہ جیسے ڈاکٹر مجھ سے لوٹنا چاہ رہے ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو عام پھل وغیرہ کھلانا شروع کیے تو اس کی طبیعت اور بگڑنا شروع ہو گئی۔ ایک ہی دن میں، یعنی کچھ گھنٹوں میں، اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے اپنی بیٹی کو دوبارہ ہسپتال لے جانا پڑا۔
وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میری بیٹی کو یہ بیماری اس قدر شدت سے ہے کہ اگر وہ کچھ اور کھائے گی تو اس کی طبیعت اتنی بگڑ جائے گی کہ وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ ماں کی ممتا کو جب جوش آتا ہے تو پھر صحیح اور غلط میں بھی فرق نہیں کر پاتی عورت۔ اسی شام میں مجبوراً اس عورت کے گھر چلی گئی۔ عورت نے مجھے دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ شاید یہ لوگ بھی زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر دوسروں کے درد کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی مجبوری بیان کی، کہا کہ میں گناہ میں نہیں پڑنا چاہتی، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے مجھے پیسے بھی ملیں اور میری بیٹی کا علاج بھی ہو جائے۔ کہنے لگی، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم یہاں آتے جاتے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہا کرو، کوئی بھی تمہیں پیسے دے جائے گا، باقی تم سلائی کا کام کرتی رہو، آہستہ آہستہ ماحول سمجھ جاؤ گی۔ عورت کی بات بالکل صحیح تھی۔ برائی کا آغاز ہمیشہ کم برائی سے ہی ہوتا ہے۔ میں جب سے وہاں رہنے لگی تھی اب مجھے بری باتیں بھی کم بری اور کم بری باتیں بالکل عام لگنے لگی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ماحول کا اثر مجھ پر ہو کر میں کیا کرتی۔ اپنی بیٹی کے خرچے پورے کرنے کے لیے دن بدن میں اس دلدل میں گہری ہوتی چلی گئی۔ مجھے اپنا آپ، اپنا وجود گناہ کی دلدل میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی۔ میں بے بس، مجبور اور لاچار ہو گئی تھی۔ اب یہاں لوگ آتے مجھے کچھ نہ کچھ عنایت کر ہی جاتے، مگر میں جانتی تھی کہ میں اس سب کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگا چکی ہوں۔ خیر، ایک دن رات کو مجھے آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ آج تو میرا دن بہت برا گزرا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں اس قدر اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ اتنی گھٹیا میں کب ہو گئی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ سچ پوچھئے تو جب انسان اپنے آپ کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ راستے میں ایک مسجد آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر میں رو پڑی۔ شاید نہ جانے دیر میں وہاں صحن میں بیٹھی روتی رہی۔ اس کے بعد فجر کا وقت کب ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا تو مجھے یوں سسکیاں بھر کر روتے دیکھ کر رک گیا۔ کہتے ہیں کہ اجنبیوں سے اپنا دکھ کہہ دینا چاہیے۔ میں نے بھی جو اس اجنبی کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے ایک ہی بار پوچھنے پر اسے ساری بات سمجھا دی۔ میری بات سن کر وہ بھی حیرت میں آ گیا۔ کہنے لگا، جب تم اتنی ہی پاکیزہ خیالات کی مالک ہو تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ کوئی بھی شخص تمہیں اپنا لے گا۔ تم اپنے آپ کو اس گندگی میں گرنے سے بچا لو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مشورے تو سبھی دیتے ہیں، تم بھی تو مشورہ ہی دے رہے ہو۔ اگر اتنے ہی پارسا ہو، اتنا ہی درد دل رکھتے ہو تو مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آدمی کو غیرت آئی، مجھے اسی وقت ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے گیا، مجھ سے نکاح کر لیا۔ بولا کہ آج سے تمہیں عزت دوں گا، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر میرے گھر آ جاؤ، میں انہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر میرے گھر آ جاؤ، میں انہیں اپنی بیٹیاں سمجھ کر پالوں گا۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے مگر اولاد نہیں تھی، سو میری بیوی طلاق لے کر چلی گئی۔ خدا جانے نقص مجھ میں ہے یا اس میں، مگر اسے بے اولادی کا طعنہ بھی برداشت نہیں ہوا، وہ واپس چلی گئی۔ تم میرے گھر رہو گی تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی، میں بھی بچوں کی محرومی سے بچ جاؤں گا۔ خیر، میں نے کہا کہ میں اس وقت تو یہاں نہیں رک سکتی، میری بیٹیاں پریشان ہو رہی ہوں گی، میں کل ضرور اس گھر میں آؤں گی، اسی گھر کو اپنا سمجھوں گی، بلکہ تم میرے ساتھ چلو، میرے پاس اب مکان کا کرایہ بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر یہیں آ جاؤں گی۔ ایک جذباتی لمحے میں میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ آدمی اس قدر اچھا اور شریف انسان نکلے گا۔ میں اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہی تھی کہ صبح صبح جب اپنی بیٹیاں لے کر اس گھر میں داخل ہوئی تو میری نظر اس آدمی پر پڑی جو اس شخص انسان نہیں شیطان تھا، جسے میں نے بیگم صاحبہ کے گھر اس دن دیکھا تھا، جو کسی طوائف کے ساتھ بیٹھا رنگ رلیاں منا رہا تھا، اپنے بڑھاپے کو رنگین کر رہا تھا۔ وہ بھی تو میری حقیقت جانتا تھا۔ ہم دونوں کی حقیقت ایک دوسرے کے سامنے آ چکی تھی۔ میں خاموش کھڑی تھی، وہ بھی مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے مجھے ابھی اپنے بیٹے کے سامنے دو کوڑی کا کر دے گا، مگر میں تو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ اور پھر میں نے اسے واضح بھی کر دیا کہ میں اس کی حقیقت کو اس کے بیٹے پر آشکار نہیں کروں گی، لیکن ایسے سسر کے ساتھ رہنا میرے لیے وبال جان تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بتائے بغیر
کہ تمہارے باپ کی حقیقت کیا ہے۔ دعاؤں منتوں کے ذریعے اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ ہم الگ گھر لیں، اگرچہ آج مجھے بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم نے اس عمر میں اپنے سسر کو خود سے الگ کر دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم بہت کو خود سے الگ کر دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم بہت بری ہو، تم نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا۔ مگر یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ کیوں ٹھیک تھا اور کس حد تک میرے لیے خطرناک تھا۔ اگر میں عملی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔